تو لوگ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تم ہماری خوشی میں شریک نہیں، میں تمہاری خوشی میں شریک ہوں، ہمارے غم میں نہیں آئے، ہم تمہارے غم میں. امام مولا امیر فرماتے ہیں نجم العلم میں، فرماتے ہیں کہ اللہ بھی بہانے تلاش کرتا ہے لیکن بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے. بہانے سے اپنے بندوں کو بخش دیتا. اس نے چاروں طرف اپنے بندوں کے جال بچھا رکھے ہیں بخشش کے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بخشش کے اس جال میں نہیں گرو گے تو اس جال میں گر جاؤ، اس جال میں نہیں تو اور جال ہے. اللہ بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی نیکی کرے میں اس کو معاف کر دوں. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. تو وہ چاہتا ہے اس کے بندے اس سے مغفرت طلب کریں. اللہ بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بچوں نے اس کے لیے دعا کی ہے، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. ایک مقام سے سرور کائنات کے لیے ملتا ہے. چوتھے امام الاسلام سے روایت کہ آپ گزر رہے تھے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بولنا اس نے سیکھا تو اس کو قاری بسم اللہ پڑھا رہا ہے. اسے کہہ رہا بیٹا بار بار اس کو کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کو. بسم اس بچے سے بولا نہیں جاتا تھا، بچہ چھوٹا تھا توتلا تھا. بسم اللہ سے کہا، میں نے کہا رک جاؤ ابھی سب سنو. جیسے ہی اس نے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رسول خدا نے فرمایا اس کا باپ عذاب میں تھا. جیسے ہی بچے نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا اس کے یتیم بچے کے باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. پروردگار وہ بہت گنہگار ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ بیٹا یتیم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے. میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ میں باپ پہ عذاب. اس کی رحمت جو ہے بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو بخش دیتی ہے. اگر سننا چاہے کہ جاری رکھو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ نے سوالات کو پیش کیا کہ آپ سے لوگ اس کا پوچھتے ہیں، اس کا پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، لوگ آپ سے کریسنٹ کا پوچھتے ہیں کہ چاند کا. کیوں کہ اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے کریسنٹ سے، نیا چاند سے نا. نئے چاند کہتے ہیں ہلال. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ پورا جب چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر. پھر چاند کو قمر کہتے ہیں جب وہ چھوٹا. تو شروع کے چاند کہتے ہیں ہلال، بہت باریک ہوتا ہے وہ. تو اللہ نے کہا یسألونک عن الأحلہ، احلہ جمع ہے ہلال کی. میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند باریک کیوں ہوتا ہے؟ میرے حبیب بتا دیجئے اللہ نے اس میں تمہارے لیے وقت رکھا. یہ حج ہے اسی سے ہوگا، چاند پہ عید ہوگی اسی پہ رمضان ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے. روح رب کا ایک امر ہے. امر کمانڈ اللہ کا امر ہے، ایک اللہ کا فعل. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے روح بھی امر ہے. تو فرشتے آ کے بتاتے ہیں نبی یا امام کو کس کس کی روح نکلنے والی ہے، کس کس میں روح آنے والی ہے. یعنی موت و حیات اللہ کا امر ہے. یہ امر کس کے پاس آتا ہے؟ اولی الامر کے پاس. لوگ ہیں یا نہیں مجھے اولی الامر کے پاس سارے کے سارے اللہ کے امر نازل ہوتے ہیں. سارے امر آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس کہ کون اس سال دنیا سے چلا جائے گا، کون پیدا ہوگا. رزق امر ہے، موت امر ہے، حیات امر ہے، ہر چیز امر ہے. یہ فرشتے ہم پہ نازل نہیں ہوتے. کوئی ایسا اولی الامر ہے جس پہ یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان پہ تشریف لاتے تھے.
پیغمبر کے بعد مولا علی پہ، ان کے بعد مولا حسن پہ، پھر امام حسین پہ. آج کوئی پیغمبر جیسا تلاش کرو نا جس پہ فرشتے آتے ہو. تو آج آئیں گے تو ان کی خدمت میں آئیں گے، کہیں گے کہ یار اس سال کون کون مرنے والا ہے، کون کون پیدا ہوگا، کس کا کتنا رزق ہے، کون سی بلائیں آئیں گی، کون سی پریشانیاں. یہ سب کچھ امر ہے. میں ایک طرح سے بات سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پوچھا کسی نے، کہا مولا گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے مجھے 10 ایسی چیزیں گنوائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. Did everyone understand the question? 10 things which are difficult, which are hard. One more difficult and more, harder than the other. تو ہم نے کہا گننا شروع کرو. سب سے سخت پتھر. سر پہ پڑے تو پتہ چلے نا. تو سب سے سخت پتھر کا، پتھر سے زیادہ سخت لوہا. گن رہے ہیں لوگ؟ دوسری چیز لوہا. لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دیتا. آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دیتا. پانی سے زیادہ سخت ابر، بادل، کلاؤڈز. کیوں؟ کیونکہ پانی کو لیے پھرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بے شک بے شک. پھر بادل سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینکتی ہے کبھی مغرب میں. ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے. ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح قبض کر لیتا ہے. ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی. اور موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ڈال دیتا. میں نے آپ کو 10 چیزیں گنوائی ہیں. مولا حسن نے بیان کی، میں نے گنوا دی. لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟ تو مولا فرماتے ہیں 10 چیزیں ایک سے زیادہ سخت دوسرا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے 10 چیزیں پوچھی، امام سوچ کے لکھیں گے، بتائیں گے، پھر تب تک امام کا ٹریولنگ کا ٹائم گزر جائے گا. جس کا ٹریولنگ کا ٹائم گزر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ہر سوال کا اسی وقت جواب دے وہ امام ہوتے ہیں. امام علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا. تو 10 کے 10 امام نے فوراً گنوا دی. کہا امر الہی، اللہ کا جو امر ہے وہ موت کو ٹال دیتا ہے. حضرت گرامی، اور اگر کوئی اولی الامر ہو جسے اللہ نے امر دے کے بھیجا ہو، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، امر جو ہے وہ اللہ کا، کمانڈ اللہ کی ہے، جسے چاہے دے دے. کمانڈ کا حکم کس کو ہے؟ جو حکم دے یہ حلال یہ حرام، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہی کر سکتا ہے جو معصوم ہو. لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟ حضرت گرامی، یہ روح مجھے پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. روح، فرانس میں کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ روح دیکھی جائے کیسی ہے. ایک آدمی کو اسکیل پہ رکھ دیا جو مر رہا ہے. سنیں گے؟ انہوں نے وزن کیا اس کا کہ دیکھتے ہیں روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، کتنے گرام ہے، کلو ہے، کتنی. ایک سائنس میں آپ کو ایکسپیریمنٹ سکھایا جاتا ہے کہ ہوا جگہ بھی گھیرتی ہے، وزن بھی رکھتی ہے. تو آپ کہتے ہیں بلون آپ بلو کریں گے بغیر ہوا کے چھوٹا سا ہوگا، جیسے اس میں ہوا بھر دیں گے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا جگہ گھیرتی ہے. اور جب آپ اس بلون کو آپ اسکیل پہ رکھیں گے تو مثال کے طور پہ 10 گرام ہے. جب ہوا بھر کے رکھیں گے تو 11-12 گرام ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہوا کا وزن بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں آپ کے لیے؟ عزیزان گرامی، اسی طرح سے انہوں نے وزن کرنے کی کوشش کی کہ روح کا پتہ چلے روح کا وزن کتنا ہوتا ہے. آدمی، انہوں نے کہا ایک آدمی اسکیل پہ رکھنے کے بعد مر رہا ہے مر گیا. تو ان کا 1 گرام کا بھی فرق نہیں پڑا، جسم جیسا تھا ویسا ہی ہے. توجہ، اس کا مطلب ہے روح کا کوئی وزن نہیں ہے. توجہ. پھر انہوں نے ایک اس میں رکھا، جیسے جار ہوتا ہے نا وائٹ کلر کا، مر رہا ہے ایک آدمی، دیکھا کہ یہ کلر کیا ہے. روح کا کلر بھی معلوم نہیں ہوا، نہ وزن ہے نہ کلر ہے. یہ بھی معلوم نہیں کہ روح نکلی کہاں سے ہے. نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے. تم نے کبھی غور کیا کہ ایک روح ماں کی ہے دوسری بچے کی، بچے کی روح نکل گئی، ماں کی باقی ہے. جو اندر تھا جسم وہ چلا گیا.
اب یہ نہیں معلوم کہ فرشتہ آیا تھا، اس نے ایک کی روح نکالی، اشارہ کیا ایک چلے میرے ساتھ ایک رک جائے، یا پہلے سے اس کے ساتھ فرشتہ موجود تھا جس سے کہا کہ ہم چلتے ہیں ان کے رہنے کا وقت. کہ جب تم ابھی تک خدا کی روح کو نہیں سمجھے خدا کا انکار کیسے کرتے ہو؟ When you don't even understand the spirit or the soul in a body, how can you deny the creator of the soul? سبحان اللہ. تم ابھی تک روح کو سمجھے نہیں ہو جو لطیف ہے، سٹل، انگلش میں کہتے ہیں سٹل، روح از سٹل، روح لطیف ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ لطیف و خبیر ہے. کچھ فلاسفہ جو ہیں فلاسفرز وہ کہتے ہیں روح اللہ جیسی لطیف ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے روح بھی خدا جیسی نہیں ہے، روح خدا کی مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق خالق جیسی نہیں ہو سکتی، اس میں سنخیت نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء ہے. ابھی تک بندوں کو روح سمجھ میں نہیں آئی اور خدا کے منکر ہو کے بیٹھے. ابھی تو میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، میں تو اور دلیلیں دینے والا تھا اگر آپ پریشان نہ ہو. قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت،